حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا، ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے، شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے، اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا۔ کسی نے اپنی ذہنی محنت، ذہنی صلاحیت بیچی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اپنے آفس میں۔ بائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو۔ کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے، مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے، اس لیے کہ حرام کاروبار کی۔ کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر رکھا ہے۔ بیچا جائز جگہ، بیچا جائز طریقے سے، بیچا اس نے بھی، محنت اس نے بھی کی، مشقت اس نے بھی کی، لیکن اس نے اپنی مشقت کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا نا کہ کھرا یا کھوٹا ہے۔ آزمائش میں نہیں آیا، امتحان میں نہیں آیا، کوئی تکلیف آئی نہیں، تو وہ کھرے اور کھوٹے گڑبڑ رہیں گے، ملے جلے رہیں گے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا نہیں ہوگا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے۔ تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے، جو آئے سوچ سمجھ کر آئے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جس نے کہا آمنت باللہ، ہم نے آزما لیا، سچ مچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے مابین تمیز ہوگی؟ کہہ تو دیا سب نے آمنت باللہ، اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے غریبانوں میں جھانکے، ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے۔ اور جب نعتیں ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں، لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعویٰ ایمان۔ جہاں کوئی معاملہ آیا، اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اس حکم کو پیچھے ڈال دے تو اتنا نفع ہوتا ہے۔ سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا؟ دین کا حکم پس پشت، دنیاوی مفاد وہ مقدم۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی؟ دیکھو، کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے حصے سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا، اندر ہی اندر وہ جو پیچ کھا رہا ہے، اس سب پیچ سے نجات نہیں گئی۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضامین علیحدہ عروض کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں MA کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے PhD کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرک کرے آپ سے، وہ بھی کرتا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ MA کا یا PhD کا تھیسس بھی لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا،
खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यही मानी इब्तला के में, इब्तला यब्तली आसमाना, इब्ला युबली जो आता है बाबी फाल से, उसमें आता है किसी को किसी तकलीफ में डालकर उसको निखारना, कि उसका जौहर निखर जाए, उसके अंदर जो खैर है वो और चमक जाए, लोगों को भी मालूम हो जाए कि ये शख्स इस मकाम का अहल है, इसके अंदर ये सलाहियत है, इसमें ये कुव्वत मौजूद है। तो ये गोया कि अहले ईमान की सलाहियतों को निखारने के लिए और उनके दर्जात की तरक्की के लिए भी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ये मुसीबतें और इम्तिहानात जो है आजमाइश के हवाले से अफराद पर भी इज्तिमाई तौर पर मिलाता है। और एक इसका और भी है, अहले ईमान पर इस तरह की इब्तिला व आजमाइश की एक नौइयत और भी, और वो ये है कि जो भी आपसे गैर इरादी तौर पर या ये कि आपने कोई गुनाह इरादी तौर पर भी कर लिया, अल्लाह ताला उसकी सजा इसी दुनिया में देकर आखिरत की सजा से महफूज कर देता है।